آپ کی سمجھ کا امتحان لے لیتی ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، جس کے دل اور زبان میں فرق ہو، جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور۔ منافق کا لفظ عربی میں نون فا قاف سے ہے، نفق۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سوراخ۔ ٹنل کے کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ 2 دروازے ہوتے ہیں، اور منافق کیا کرتا ہے؟ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور جب کوئی خطرہ ہو تو دوسرے دروازے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین بھی بظاہر اسلام کے ایک دروازے سے داخل ہوئے، اور جب انہیں اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل ہوتی یا اسلام کے لیے کوئی قربانی کا موقع آتا تو وہ کیا کرتے؟ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے، ایکسکیوز کر لیتے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے غائب ہو جاتے۔ منافق 2 رخہ ہوتا ہے، یعنی 2 چہروں والا۔ کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک بات کرتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر دوسری بات کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب سے زیادہ بدترین حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جس کے 2 چہرے ہوں۔ منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک طرح بہیو کرتا ہے، ایک شکل دکھاتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، کوئی اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، اندر سے کچھ باہر کچھ، دل میں کچھ زبان سے کچھ، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو پہلے ایمان والوں کی حالت بتائی گئی، اس کے بعد کفار کی حالت بتائی گئی۔ ایمان والے مکمل طور پر اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، کفار ریجیکٹ کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں، اور منافقین اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار کرتے ہیں۔ منافقین کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں ان آیات میں؟ سب سے پہلی آیت کے اندر دیکھیے کہ ان کی کس بات کا پتہ چلتا ہے۔ 8 نمبر آیت میں کیا بات پتہ چلتی؟ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہوتے، یعنی ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ آیت نمبر 8 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی پہچان تو یہی ہے نا منافق کی، کہ اس کا ایمان درست نہیں۔ آیت نمبر 9 کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی آیت میں ان کی ایک اور صفت بھی پتہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 9 کو غور سے پڑھیے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک صفت تو دھوکہ دینا بتائی گئی، دوسری کیا ہے؟ شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، خود سے بھی آگہی نہیں۔ تو منافق کے اندر سیلف ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اپنی پہچان بھی نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی بھی خبر نہیں ہوتی اس کو۔ ذرا رک کے سوچئے، کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی منافق ناسمجھ تو ہے ہی، لیکن ناسمجھی کی بھی حد ہے کہ اپنی ہی غلطیوں کا اس کو احساس نہیں۔ They are like animals. They don't think what they are doing. یہ کتنی سخت مصیبت اور آفت کی بات ہے کہ ایک انسان غلط کر رہا ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے نا فتنہ، ہے نا مشکل۔ شعور کی کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں، اپنی بھی ہوش نہیں۔ اگلی آیت نمبر 10، اس میں آپ دیکھیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ منافقین دل کے بیمار ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرض۔ اسی آیت میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقت سے اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ ایک لا علاج مرض ہوتا ہے، اور گھٹنے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر دل کی بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کی رگیں تنگ ہوتی جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟
اسٹروک ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھی صحت کے لیے ہیلدی ہارٹ ضروری ہے، اور اگر کسی بھی موقع پر کسی شخص کو کسی طبی معائنے کے دوران یہ پتہ چلے کہ اس کے ہارٹ میں کچھ کمی ہے، کوئی بیٹ مس ہو رہی ہے یا آرٹریز بند ہیں، کیا وہ شخص چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یا ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو؟ کیا دل کے مریض کی زندگی اور ایک صحت مند انسان کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ دل کا بیمار انتہائی محتاط انسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ